اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں نگراں وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر اور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب جاوید اکرم نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ غریبوں کے لیے تھا، اس کو انہوں نے 400 ارب روپیہ بجٹ کا اس کے لیے مختص کر دیا، اور یہ ہر آدمی یعنی جو کروڑ پتی ہے، ڈاکٹر صاحب نے آپریشن کروانا ہے، ان کو بھی وہ آپریشن فری میں ہے، مجھے بھی فری میں ہے، ہمارا جو غریب ساتھی ہیں، آپ میں سے کوئی جو ڈی ایس این جی کا ڈرائیور ہے، کیمرہ مین ہے، ان کے لیے بھی فری ہے۔ تو ایونچولی پھر یہ ایک مافیا بنتا گیا کہ یہ لوگ جو تھے آپریشن کروانے کے لیے موسٹلی کیسز جو تھے یہ جانا شروع ہو گئے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں، تو پرائیویٹ ہاسپٹلز کے ساتھ کمیشن طے ہونے لگے، اور یہ سارے آپریشن موسٹلی جو ہیں یہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ہونے لگے، اور مثالیں ایسی ہیں کہ ایک ایک ہاسپٹل کا 100 ارب روپے کا بل بنا ہوا ہے۔ تو یہ حالات ہو گئے تھے۔ تو اب آ کر یہ جو آپریشن ہے اس کو دوبارہ سے ٹارگیٹڈ کیا گیا ہے، یعنی وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے انہی کے لیے دوبارہ سے یہ سہولت جو ہے صحت کارڈ کے تحت ان کو دوبارہ سے انہی کو دے دی گئی ہے، اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، جو اپنی جیب سے دے سکتے ہیں، ان کے لیے ایز سچ یہ سہولت جو ہے مہیا کی جا رہی ہے، لیکن وہ اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے اپنا حصہ۔ اس کے لیے ایک سالانہ پریمیم ہوگا، اور وہ انہوں نے دینا ہوگا، کوئی 5,000 روپے سے کم کا پریمیم ہے۔ اگر وہ یہ سہولت لینا چاہتے ہیں تو وہ سالانہ پریمیم دیں گے، اور بنیادی طور پر ایسا نہیں ہے کہ یہ سہولت جو ہے یہ ختم کر دی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو جو ہے سوالات کے جوابات اور جو آپ کے ذہنوں میں اور باتیں ہیں ان کو ایڈریس ڈاکٹر جاوید اکرم کریں گے، وزیر صحت پنجاب۔ تو اوور ٹو ڈاکٹر جاوید اکرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تمام بھائیوں کو اور ایک بہن کو اکلوتی جو رپورٹر ہے پروا، ان کو عید کی مبارکباد، اور امید کرتا ہوں کہ عید آپ کے اور آپ کے اہل خانہ کی بہت اچھی گزری ہوگی، اور تمام ملک کے لیے یہ برکتیں لائے گی، اور بہت ساری جو ہم مسائل میں پھنسے ہوئے تھے، اللہ آلریڈی ہمیں ہماری طرح سے مدد کر رہا ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہو گیا، اور انشاءاللہ صحت سہولت کارڈ جس کا نام بدلتا رہا، پہلے جب نواز شریف نے کیا، پھر اس کو انصاف کارڈ کہا گیا، پھر اس کو صحت سہولت کارڈ کہا گیا، اور اس کے مختلف جھنڈے ان کارڈوں پہ آئے، مختلف تصاویر آئیں، لیکن جب نگران حکومت آئی تو اس نے فیصلہ کیا کہ اس کو کوئی جھنڈے کی ضرورت نہیں ہے، سوائے پاکستان کا جھنڈا بہت ہے، اور کوئی پہچان کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی فوٹو نہیں اب لگے گی، اور آپ کا جو شناختی کارڈ ہے وہی آپ کا ہیلتھ کارڈ بن گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم نے بہت ساری اس میں بہتری کرنا چاہیے، اور اس کو ہرگز ہم ختم نہیں کر رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چاہے کسی نے بھی شروع کیا، ایک اچھا انیشیٹو تھا، کسی بھی گورنمنٹ کا تھا، اور اس کو مزید، لیکن یہ قرآن پاک نہیں لکھا گیا کہ جو کہ تبدیل نہیں ہو سکتا، جس میں بہتری نہیں آ سکتی، اس لیے اس میں جب دیکھا اوور دی ٹائم کہ بہت ڈیوریشن ہوئی اور بہت میل پریکٹس آ گئی، یعنی کہ اگر ہم آپ کو اگزامپل دینی شروع کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ لوگوں نے اس کارڈ پہ ارب پتی بن گئے، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جہاں خاص کر جہاں پہ کارڈیک سٹینٹ ڈلنے تھے، ہارٹ کی نالی کھول کے اس کی جگہ پہ ایک سٹینٹ ڈلنا تھا، اور 3 انچ کا سٹینٹ، یہ ہمارے مشاہدے میں بے انتہا کیسز آئے، 3 انچ کا ایک سٹینٹ ڈلنا تھا، وہاں 3 1 انچ کے ڈالے گئے، لیفٹ انٹیریئر ڈسینڈنگ جو بڑی ایک کرٹیکل آرٹری ہوتی ہے، اس لیے ڈالے گئے کہ 3 ضربے آگے ہو کے وہ 2.5-3 لاکھ روپے کا بل بن جاتا تھا، تو بجائے ایک ڈالنے کے، اور اس کی پھر قباحتیں ہیں کہ اب ان کی اتنی ہی ریسٹینوسس ریٹ 50-60% پہ چلا گیا، 3 مہینے بعد وہ بلاک ہونے شروع ہو گئے۔ اسی طرح کیبج، بائی پاس سرجری، ہمارے میڈیکل افسر جو گورنمنٹ سیکٹر کے ہیں، میڈیکل آفیسر جو مطلب ابھی ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں، جن کو جونیئر موسٹ، انہوں نے کیبج پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے کرنا شروع کیا،
بہت سارے ہمارے اپنے جو غریب غربا بیچارے، ہمارے بہت بڑے جو اربوں روپے کا ہاسپٹل ہے، ہماری 50 کے قریب گورنمنٹ نے A1 قسم کی ایسی انگلینڈ میں بھی نہیں ہوتی جس طرح اینجیوگرافی کی مشین لگائی ہے۔ پرائیویٹ ہاسپٹل میں اکثر وہ سیکنڈ ہینڈ مشین لیتے ہیں بیکاز ان کا موٹیو ہی پروفٹ میکنگ ہوتا ہے، اور وہاں پہ ہمارے سارے پیشنٹ سائفن ہونے شروع ہو گئے۔ اگر وہاں جاتے تھے اور وہاں ہمارے ہی کچھ میڈیکل آفیسر انڈر ٹریننگ جا کے ان کو سٹنٹ ڈال دیتے تھے، ضرورت تھی یا نہیں تھی، اگر ان کو سرکار میں ایک سٹنٹ ڈلنا تھا تو وہاں جا کے 3 ڈلنے شروع ہو گئے، 4 مس یوز بے انتہا ہوا، اور بہت ہی بیڈ پریسیڈنٹس بنے، اور لوگوں کو کمپلیکیشن ریٹ بہت ہوا۔ ریسنٹلی ہم نے ہمارے مشاہدے میں ایک کیس آیا جس کا کیبج ہوا، کارنری آرٹری بائی پاس سرجری ہوئی، اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، اور اس کی 6 ہفتے میں دونوں جو گریفٹ تھے دونوں بند ہو گئے، اور ایک وہ بندے نے کیا جو کہ بالکل اس کرنے کا اہل نہیں تھا۔ ہمارے جو سب سے ٹاپ پہ جو یوز ہو رہا ہے ہیلتھ صحت سہولت کارڈ، وہ ہو رہا ہے یا یہ کارنری انٹرونشن پہ، ہارٹ کی پرابلمس پہ، اس کے بعد جو ہو رہا ہے وہ نارمل ڈیلیوریز پہ ہو رہا ہے۔ اب ہمارے پاس تو لیڈی ولنگٹن، لیڈی ایچسن، MCH 10 ارب روپے کا انشاءاللہ وزیر اعلیٰ صاحب 30 اگست کو اوپننگ کریں گے۔ میں ابھی ان کو دیکھ کے آیا تھا عید کے دوران، اور میں نے انہیں کہا ہے کہ 30 اگست کو اس کی ہم نے اوپننگ کرنی ہے۔ 10 ارب روپے کا منصوبہ ہے، یہاں سے قریب ہی ہے، صرف مدر اینڈ چائلڈ کا۔ اتنا بڑا تو کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل 10 ارب کا نہیں ہے کہ جہاں ایک ہم نے ڈپارٹمنٹ 10 ارب کا فاسٹ ٹریک پہ لا رہے ہیں کہ تاکہ ماں اور بچہ اور بچے کی جان بچے۔ تو وہ بھی نارمل ڈیلیوریز وہاں جانی شروع ہوئی۔ ہوا یہ کہ وہاں پہ کنورژن ریٹ نارمل ڈیلیوری کا سی سیکشن میں 50% ہے۔ 10% تو سمجھ لگتی ہے کہ 100 بچیاں آئیں، اپنی حاملہ تھیں، انہوں نے اپنے بچے کی پیدائش کے لیے، ان میں سے 50 کا سی سیکشن ہو گیا، اس لیے کہ سی سیکشن کا بل ری ایمبرسمنٹ زیادہ بن گئی، کروڑوں روپے کی ری ایمبرسمنٹ بن گئی۔ اس لیے ہم نے، کیونکہ یہ ٹاپ پہ تھے، تو ہم نے صرف اس میں ریفارم کی ہے۔ ابھی ہم کوانٹٹی کی بات کر رہے ہیں کہ اتنے سٹینٹ ڈل گئے ہیں کہ سٹینٹ ہی ختم ہو گئے ہیں پاکستان میں، ہمیں امپورٹ کرنے پڑ گئے ہیں، اور وہ سٹینٹ بھی سب سٹینڈرڈ سٹینٹ ہے، کوئی اپ ٹو ڈیٹڈ سٹینٹ نہیں ہے۔ اور ہمیں یہ بھی رپورٹس ہیں، اور یہی مصدقہ رپورٹس ہیں، کہ جو آپ گائیڈ وائر ڈالتے ہیں، جو بیلون ڈال رہے ہیں اس کو کھولنے کے لیے آرٹری کو، اس کے بعد سٹینٹ ڈالتے ہیں، وہ ری یوز ہو رہا ہے، اس کو دھو کے دوبارہ یوز کیا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہاں ایک ہی موٹیو ہے کہ پیسہ کیسے بنانا ہے، انویسٹمنٹ، ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے، اور پبلک سیکٹر میں ظاہر ہے یہ موٹیو ہی نہیں کسی کا، تو اس لیے وہاں پہ اس کا مس یوز بہت زیادہ ہو رہا، جس کا ہم نے سمجھا کہ اس میں کوالٹی آنی چاہیے۔ کیوں ہم سٹینٹ ڈالیں اور اس بندے کو پھر 3 مہینے 6 مہینے بعد سٹینٹ ڈالنا پڑے دوبارہ؟ اس کو ایک دفعہ ڈالیں تاکہ جو اس کی لائف ہے سٹینٹ کی، اس کے ساتھ اس کو دوبارہ ضرورت نہ پڑے، کم از کم اس آرٹری کی۔ کوئی اور آرٹری بلاک ہو سکتی ہے لیکن اس آرٹری کو تو انٹیکٹ رکھا جائے، اس لیے وہ بہت ایشوز بن رہے تھے۔ تو اس لیے ہم نے یہ کیا کہ دیکھیں، دوسرا جو تھا کہ دنیا میں یہ کہیں نہیں ہے، میں نے 5 ملکوں میں کام کر کے آیا ہوں، امریکہ سمیت، انگلینڈ سمیت، ہم پے کرتے ہیں ہمیشہ، دولت مند لوگ غریبوں کے لیے پے کرتے ہیں ہر معاشرے میں، اور بیمار لوگوں کے لیے جو صحت مند لوگ ہیں وہ پے کرتے ہیں۔ یہاں اکراس دی بورڈ کر دیا گیا ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر، پرائم منسٹر سب انٹائٹلڈ ہیں، ہیلتھ کارڈ کے ذریعے اپنی فیملی پوری کا علاج کرا لیں۔ ہم نے ایک پاورٹی کی لکیر کھینچی کہ جو غریب ہیں، واقعی غریب ہیں، اور ان کی ڈیفینیشن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا اچھا ڈیٹا ہے ہمارے پاس، لیکن انکمپلیٹ ڈیٹا ہے۔ پنجاب اپنا ڈیٹا بنانے جا رہا ہے، اس وقت ہم بنا رہے ہیں۔ آٹے کا جب ہم دینے گئے، عامر میر صاحب اور میں اور میرے باقی ساتھی، تو ہمیں بہت پرابلم آئی کہ لوگ آ جاتے تھے شناختی کارڈ لے کے ان کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں۔ ہم نے وہیں فیصلہ کیا جہاں چیف منسٹر، پرائم منسٹر صاحب بھی انوالو ہوئے کہ ٹھیک ہے ان کو بھی دے دیں، وہ بھی ہمارا ایک ڈیٹا آ گیا ہے غربت کا، کہ جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ میں غریب ہوں، لیکن تینوں ڈیٹاز میں نہیں ہیں، وہ پنجاب کے بھی نہیں اور بے نظیر انکم، ان کو بھی ہم مان لیتے ہیں کہ وہ غریب ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں۔ ہم صرف اور صرف، کیونکہ اس وقت میرے پاس قلم دان ہے سوشل ویلفیئر کا، یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جس کی ویزیبلٹی کوئی نہیں کہ سوشل کہاں کام ہو رہا ہے اور ویلفیئر کہاں ہو رہا ہے۔ اب میرا جب یہ آ گیا ہے تو انشاءاللہ روز ڈیلی کی بنیاد پہ آپ اس کو ہر جگہ پہ دیکھیں گے، اس ڈپارٹمنٹ کو میں آپ سے پرومس کر رہا ہوں۔ یہ چند ہفتے جو ہمیں ملے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے اس کی
ان کی ڈیوٹی ہوگی کہ وہ پاورٹی کی لائن سے ان کو انویسٹیگیٹ کریں، اور ان کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ اس کے ٹیلی فون کا بل لیں گے، موبائل کا. اگر کسی کا موبائل کا بل ہی 8,000 روپے آ رہا ہے تو وہ غریب کہاں سے ہے؟ اگر اس کے بجلی کا بل ہی 1,00,000 روپے آ رہا ہے تو وہ غریب نہیں ہے، سرٹن یونٹ سے زیادہ آ رہا ہے. اگر اس کا ٹریول ابراڈ ہے تو وہ بھی غریب نہیں ہے. اس قسم کی ہم نے چیزیں کی ہیں، اور اگر وہ کوالیفائی کرے گا تو وہ بھی ہمارے ڈیٹے میں آ جائے گا، اور اس کی بھی ٹریٹمنٹ بالکل فری ہے. اس کے بعد جو میرے جیسے لوگ ہیں، جہاں عامر میر صاحب جیسے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں یہ سہولت جاری رکھے، ہم اس کا پے کر دیں گے. وہ 100 دفعہ پیمنٹ لیں، 4,350 روپیہ پریمیم ہے اس کا سال کا. جس نے پیمنٹ کرنی ہے وہ کرے، اور اپنا یہ بلا تعطل اس کو 10 لاکھ روپے کا اس کو اور اس کی فیملی کو کور ملتا رہے گا. 10 لاکھ کا کور ہے. 10 لاکھ سے اوپر تو پہلے بھی کور نہیں تھا. جو تحریک انصاف نے اس میں ریفارم کی تھی اس میں بھی 10 لاکھ کا کور ہے. اگر آپ کا 13 لاکھ بل بن جاتا ہے تو 3 لاکھ آپ نے اپنے پاس سے دینا ہے یا ہم اپنے ریزرو فنڈ سے. ہم نے 1.5 ارب روپے کا ایک ریزرو فنڈ قائم کیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ان کسی ڈیٹے میں نہیں ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غریب ہیں، ان کو ہم مان لیتے ہیں کہ غریب ہے، ان کے لیے وہ 1.5 ارب روپیہ استعمال ہم کر سکیں گے. بعد میں ہم اس کے علاج کے وقت نہیں پوچھیں گے، بعد میں ان سے پوچھیں گے. اگر وہ غریب نہ نکلے تو ان سے ریکوری کریں گے. اس لیے بلا تعطل یہ شروع رہے گا. اس کے علاوہ دیکھیں جو کارڈیک کے جو ہیں اسٹینٹس وغیرہ، کیونکہ ہمارے کارڈیک سینٹرز میں PIC ہے، اس میں 9 اینجیوگرافی کی مشین ہے. پرائیویٹ میں 1 یا میکسیمم کسی 1-2 ہاسپٹل میں 2 لگی ہوں گی. ہمارے 9 مشینیں لگی ہیں. ہم نے پرائمری اینجیوپلاسٹی شروع کی، جس دن ہم نے اوتھ لیا اس کے اگلے دن شروع کر دی. جس دسمبر کی رات کو لیا، آپ کو پتہ ہے، آپ لوگ میرے بھائی وہیں. This half-hourly clock is brought to you by harsh smell نہیں دیتی گولڈن پرل ہیئر آف ہیئر ریموونگ کریم. and آ گیا ہے شیخو اسٹیل جو ہر لحاظ سے ٹیسٹڈ ہے. کارڈ کا پوچھتے ہیں نہ کچھ پوچھتے ہیں، ہم علاج کرتے ہیں، اور تمام ممالک میں ایسا ہی ہوتا ہے. اس میں جو پھر بھی سمجھتا ہے کہ نہیں میں سرکاری ہاسپٹل نہیں، میں نے پرائیویٹ ہاسپٹل سے ہی کرانا ہے، وہ کرا لے. وہ 30% اس بل کا خود دے دے، 70% پھر ہم دے رہے ہیں اس کا. تو اس لیے اس کے لیے بھی یہ آپشن کھلی ہے. لیکن میں پھر یہی ایک دفعہ کہوں گا اپنے تمام پاکستانی پنجاب کے بھائیوں کو، بہنوں کو، کہ دیکھیں آپ مانیں یا نہ مانیں، بہترین ہاسپٹل جو اربوں روپے کے بنے ہوئے ہیں، اربوں خربوں روپے کی مشینیں ہیں، وہ سرکاری ہاسپٹل ہیں. نو ڈاؤٹ کہ سرکاری ہاسپٹل اوور کراؤڈڈ ہیں. دیکھیں اگر انگلینڈ میں آپ جائیں گے، آپ نے ایک کارنری اینجیوگرافی کرانی ہے، آپ کو 6 مہینے سے پہلے ٹائم نہیں ملے گا. ایمرجنسی میں آپ کی اسی وقت ہو جائے گی. اگر آپ نے پتا نکلوانا ہے تو آپ کو 1 سال کی ویٹنگ لسٹ ہے. اگر آپ نے گھٹنا چینج کرانا ہے 3 سال کی ویٹنگ لسٹ ہے. اگر آپ ایمرجنسی میں جاتے ہیں، جہاں میں نے کام کیا ہے رائل فری میں یا کسی بھی رائل برامپٹن میں جاتے ہیں، وہاں ایمرجنسی ایک وہ ایمرجنسی ہے جس کو امیڈیٹ 15 منٹ میں ٹریٹمنٹ چاہیے، وہ مل جائے گی. لیکن اگر ایسی ایمرجنسی ہے جو تھوڑا انتظار کر سکتی ہے، B کیٹیگری کی ہے، اس کا 13 گھنٹے تقریباً ہے. 13 گھنٹے اس کو ادھر پٹی دے کے بٹھا دیتے ہیں، جی بیٹھے رہو آرام سے، تمہاری باری آئے گی، تمہاری ٹانکے لگا دیں گے. تو اس لیے یہ لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو بہترین پروفیسرز جہاں ہیں، جہاں بہترین ڈاکٹرز ہیں، بہترین انفراسٹرکچر ہے، وہ سرکاری ہاسپٹل ہے. سرکاری ہاسپٹل نے ہمیں کما کے پچھلے پریمیم میں، جو کہ ہم نے 140 ارب کا پریمیم دیا ہے، 140 میں سے ہاسپٹلز نے 40 ارب دینا تھا. دیا کتنا اکٹھا کر کے؟ ہمیں 3 ارب روپیہ. سارا یہ چیزیں ڈائیورٹ ہو گئیں اس طرف. تو اس لیے یہ حکومت جو نگران حکومت ہے آپ کی، اس کی کیونکہ پولیٹیکل موٹیو کوئی نہیں، زیرو. ہم صرف اور صرف چاہتے ہیں کہ اپنا حصہ ڈال جائیں، اس کو بہتر کر جائیں. مزید گورنمنٹ آئیں گی، وہ اس کو مزید بہتر کریں گی انشاءاللہ، تاکہ یہ سسٹینیبل بھی رہے اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہ کیا جا سکے. تھینک یو. آپ کے سوال ادھروں شروع ہو جائے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی محنت سے یہ چیزیں ریسرچ کی ہیں کہ جو کرپشن ہو رہی ہے، آپ خود بھی ڈاکٹر ہیں، اصل تو وجہ آپ کی جو ادارے میں آپ کے ڈاکٹر ہیں کالی بیڑے ہیں، آپ نے ان کے خلاف کیا کارروائی کی؟ کوئی ایسے لوگ سامنے آئے چہرے جو اوور بلنگ کرتے تھے؟ عام آدمی تو کر نہیں سکتا. یہ بہت آپ نے امپورٹنٹ چیز بات کی ہے، اور یہ بھی ہمارا ہی فرض ہے، چاہے وہ ہیلتھ کیئر کمیشن کے ذریعے کریں، چاہے ادارے کے ذریعے کریں.
ہم ادارے میں یہ ریفارم لا رہے ہیں کہ جو ہمارے انٹرونشنلسٹ ہیں جو کہ کر سکتے ہیں, جو سرٹیفائیڈ ہیں, جن کے پاس لائسنس ہے کہ جو کر سکتے ہیں یہ انٹرونشن, وہ ادارے میں ہی کر سکیں گے. چاہے وہ پرائیویٹلی کریں وہ بھی ادارے میں ہی کر سکیں گے, وہ باہر پرائیویٹ ہاسپٹل میں نہیں کر سکیں گے, کیونکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور میں اپنے ادارے میں پرائیویٹلی جا کے کر رہا ہوں تو پھر تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, میں آپ کے ساتھ کبھی بھی اس طرح بات نہ کر سکوں گا, میں چچکاؤں گا. تو اس لیے وہ ہم بالکل یہ آپ کی بجا ہے. نمبر 2, ہم نے بے انتہا ایکشنز لیے ہیں ان لوگوں پہ جو کوالیفائڈ نہیں تھے اوپن ہارٹ سرجری کرنے کے, لیکن انہوں نے کیے ہیں. تیسری چیز سب سے بڑی جو ہم کرنے جا رہے ہیں, جہاں ہمیں آپ کا ساتھ ہر جگہ پہ چاہیے لیکن بہت بڑی چیز کرنے جا رہے ہیں. ایک تو اسکول میں ہم اسکریننگ کرنے جا رہے ہیں تاکہ تھیلیسیمیا ایریڈیکیٹ کیا جائے. دوسری بڑی چیز ہم کرنے جا رہے ہیں, خدمت گار کا ڈیسک لگوا رہے ہیں. وہاں ایک ہی ڈیسک ہوگا یونیورسل ہیلتھ انشورنس والوں کا, ان کا وہی ایک, اور وہیں پہ ہیلتھ کیئر کمیشن بھی ہوگا. ہم کسی کی شکایت ہوتی ہے, ان پڑھ مریض ہے, تاندلیاں والا سے ہے, اس کو کہتے ہیں جی اس ہیلتھ کیئر کمیشن جا کے شکایت کر دو. اس کو تو پتہ ہی نہیں لگتا ہیلتھ کیئر کمیشن کہاں ہے, گارڈن ٹاؤن کہاں بیٹھی ہے. ہم وہیں پہ اس کا بھی بینچ ڈیسک لگا رہے ہیں. اور تیسرا, ہم سوشل ویلفیئر افسر جو ہمارے افسر بن کے دفتروں میں بیٹھے ہیں ان کو بھی آگے ڈیسک پہ لا رہے ہیں, ریسیپشن پہ. اگر کسی مریض کو بلڈ بینک جانا ہے تو وہ ساتھ جائیں گے. اگر کسی مریض کو چھتری چاہیے دھوپ یا بارش کی وجہ سے وہ دیں گے. اگر کسی کو ویل چیئر چاہیے وہ دیں گے. یہ انشاءاللہ 2 ہفتے میں یہ آپ دیکھیں گے. سہولت کار ان کا نام ہوگا اور وہ ہماری ٹیم کا حصہ بننے جا رہے ہیں, مسیحا بننے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, یہ فرما دیں کہ جو مختلف نوٹیفکیشن سامنے آئے جس میں ایڈمنسٹریٹو یا مینیجریل غلطی ہو سکتی ہے, جو لوگوں کو مختلف لوگوں کے خبریں سامنے آتی ہیں, اس میں جس طرح آپ نے ایلیبوریٹ کیا اس کو, اب کی جو لوگ 4,300 روپیہ جمع کروائیں گے وہ کہاں پہ رابطہ کریں گے, اور جو کیٹیگری آپ نے بتائی کہ بلو دی پاورٹی ہے ان لوگوں کو کہاں پہ رابطہ دوبارہ سے رجسٹریشن ہوگی, کیا پروسیجر ہوگا, کیونکہ کنفیوژن بہت زیادہ ہے. نہیں کوئی کنفیوژن نہیں سر. دیکھیں اگر تو آپ کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں نام ہے, آپ کورڈ ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ نے آٹا لیا تھا آپ کورڈ ہیں. تیسری کیٹیگری ہے, آپ کہتے ہیں نہیں میں غریب ہوں لیکن میں دونوں ڈیٹا میں نہیں ہوں. آپ ہمیں ہیلتھ انیشیٹو کمپنی ہے, گلبرگ میں آفس ہے, وہاں پہ اپلائی کریں گے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پنجاب میں اپلائی کریں گے اسپیشلائزڈ میں, ان کو اپلیکیشن چلی جائے گی. یہ سوشل ویلفیئر کا کام ہم نے ان کو آؤٹ سورس کیا ہے کہ یہ ان کا کام ہے کہ یہ کوالیفائی کریں گے, یہ غریب ہے, وہ ہمارے ڈیٹے میں انٹر ہو جائے گا. چاہے وہ آٹا دینے کی باری ہے, چاہے کسی کا گھر گرنا ہے بارش سے, کچھ بھی ہے, وہ غریب ایک طرح سے ایک پاورٹی لائن کا ڈیفینیشن میں آ جائے گا, وہ ہر چیز کا بینیفیشری بن جائے گا. اس لیے سوشل ویلفیئر کیسے کر سکتے ہیں, پہلی بات نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ نگران کا کام ہے کہ الیکشن کروائے اور آپ لوگوں کو ہیلتھ کارڈ ختم کر کے اور اس کی ہمیں جسٹیفکیشن دے رہے ہیں. یہ کام آپ کا تھا کہ اس کو میرافائڈ ہوئی اس کو پکڑ دیں کہ آپ لوگوں کی صورت ختم کر رہے ہیں. یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. میں ہیلتھ کا منسٹر ہوں, یہ انفارمیشن کے منسٹر ہیں. ہمیں بتا دیں ہم نے کس کو چارج دینا ہے, ہم دے دیں گے. اگر کوئی حکومت موجود ہے, جہاں الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کرانا, یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے ایون پلینگ گراؤنڈ دینا, سیکورٹی دینا, سیف فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا. ہم تیار ہیں, الیکشن کمیشن ڈیٹ تو دے. اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کے اکٹھے الیکشن ہونے ہیں. سپریم کورٹ نے بھی یہی کہا, سب نے یہی کہا. اور جب وہ ڈیٹ دیں گے ہم بہت جلد, نہ میں تنہا لے رہا ہوں نہ میرے کوئی کیبنٹ ممبر. اچھا جہاں تک ہم یہ بند نہیں کر رہے, ایک ایک کر کے سر ادھر سے میرا خیال ہے. ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے, ابھی میر صاحب نے فرمایا ہے کہ کل صحت کارڈ کا بجٹ ہے 400 ارب. 400 ارب روپے یہ لکھا ہے, 400 ارب انہوں نے بتایا ہے. ایک ہسپتال 100 ارب سے زیادہ لے چکا ہے بطور میر صاحب کے. تو وہ کون سا ہسپتال ہے؟ نہیں وہ ایسا نہیں. دیکھیں 1 ارب روپے کے قریب بل بنا ایک ہاسپٹل کا, 93 کروڑ روپے کا بل تھا. مناسب نہیں ہوگا ہم کسی ہاسپٹل کا نام لیں, لیکن ایک پرائیویٹ ہاسپٹل لاہور کا ہی 93 کروڑ روپیہ اس کی ری ایمبرسمنٹ ہوئی. میں تصنیح کر دوں, اور 140 ارب روپیہ اس کا بجٹ تھا. بالکل اتنا نہیں تھا. اور ابھی اس وقت جو ہم نے بجٹ 4 مہینے کا پاس کیا اس میں 30 ارب روپیہ اس کے لیے مستفز کر دیا گیا.
نہیں سر نہیں بالکل نہیں لائے. میں پھر کلیئر کر دوں, دیکھیں صرف ہم نے بالکل نہیں لائے. سرکاری ہاسپٹل میں ہارٹ کے آپریشن, ہارٹ کے پروسیجر فری آف کاسٹ ہوں گے. پرائیویٹ میں جائیں گے آپ کو 30% دینا پڑے گا, 70 پھر ہم ہی دیں گے. ان کے لیے فری ہے, اکراس دی بورڈ فری ہے. ہاں جی, میں BCO بنوا سکتا ہوں کہ جن کا بینیفٹ انکم سپورٹ میں بھی نہیں ہے اور جن کو آٹا بھی نہیں مل سکتا. تو رکھی ہے نا ہم نے تیسری کیٹیگری. سر تیسری کیٹیگری دی ہے. دیکھیں وہ بیمار ہونے کا انتظار نہ کریں. سوشل ویلفیئر کا گورنر ہے, اس کے پیچھے ڈائریکٹریٹ ہے, آپ کو کانٹیکٹ کر لیں, آپ مجھے کر لیں, ہم ان کی ڈیو ڈیلیجنس کر دیں گے. ہم ان کو ڈیفائن کر دیں گے کہ یہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, وہ فری ہیں. آپ کے یہی پریس کانفرنس کا مقصد ہے. یہ فروا آپ بتائیں یار. لیڈیز فرسٹ بھائی, لیڈیز فرسٹ. اکلوتی لیڈی ہے ویسے ہی. یوز نہیں, مس یوز ہو رہا ہے. آپ سنیں تو صحیح میرا سوال. صحت کارڈ کے اوپر کوئی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل کئی مہینوں سے ٹریٹمنٹ نہیں کر رہا. اگر سرکاری طور پہ بات کریں تو سرکاری طور پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ ہیلتھ کارڈ کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا. آپ کے میو ہاسپٹل میں ہی اسٹنٹ موجود نہیں تھے اور انہوں نے باقاعدہ لکھ کے لگایا تھا کہ ہمارے پاس اسٹنٹ نہیں ہے, ہم ہیلتھ کارڈ نہیں اس پہ آپریٹ کر رہے. آپ لوگ CM کو لے کے جا رہے ہیں, نگران تو CM کو لے کے جاتے ہیں میو ہاسپٹل میں, اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپریشن کا سامان موجود ہے, یہاں پر آپریشن بھی ہو رہا ہے. نہ وہاں ادویات ہے نہ آپریشن کا سامان ہے. ڈاکٹر رزاق صاحب, آپ کو بھی بہت اچھے سے پتا ہے کہ جس وقت ہیلتھ کارڈ کے اسٹارٹ ہوا تھا اس وقت آپ موجود تھے اور اب بھی آپ اس وقت موجود ہیں. اس ٹائم پہ بھی یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا تھا کہ پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر مس یوز ہو رہا ہے, لیکن دھڑا دھڑ پرائیویٹ ہاسپٹلس کو لسٹوں میں کیوں شامل کیا گیا؟ بالکل صحیح کہہ رہے, میری بات میں جواب دیتا ہوں. جبکہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہی, پھر آپ کس طرح ایک میں صرف کریکشن کر دوں, چیف منسٹر کو ہم نہیں لے کے جاتے, وہ ہمیں لے کے جاتے ہیں. وہ ہمیں گاڑی میں بٹھا لیتے ہیں, نہیں بتاتے, وہ ہمیں تو بتاتے ہی نہیں ہیں. وہ ان کی مرضی ہوتی ہے وہ کہاں جگہ. نہیں سر میری بات سر, دیکھیں ہر جگہ پہ امپرومنٹ کی گنجائش موجود ہے. میں نے پہلے شروع پہ کہا کہ اوور کراؤڈنگ ہے. اگر کوئی ہاسپٹل ہمارا 2500 بیڈز کا ہے, وہاں 7000 مریض ہوتا ہے ہر وقت. اچھا, اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو انہوں نے لگایا تھا اسی وقت ہم نے ایکشن لیا. ہم نے ایک ڈیش بورڈ بنایا ہوا ہے, پلیز اس ڈیش بورڈ کو آپ وزٹ کر لیں. میں آپ کو اس کا ایڈریس بتا دیتا ہوں. جہاں ہم نے, جب ہماری حکومت آئی اس کے 15 دن بعد یہ ہو چکا تھا کہ کسی کو کوئی اسٹینٹ چاہیے, گائیڈ وائر چاہیے, بلون چاہیے, کسی کو آکسیجنیٹر چاہیے, کسی کو ایکس رے مشینیں. مجھے اس چیف منسٹر صاحب نے بھیجا کہ جی جاؤ سروس ہاسپٹل, وہاں ایکس رے کی فلمیں ختم ہیں. میں گیا, میں نے سب کو بٹھایا, اور آپ کے میڈیا کے بہن بھائی بھی تھے, آپ تھی, اور میں نے انہیں کہا یار ابھی کیا کرنا چاہیے تھا آپ کو. کہتے ہیں جی ہماری مشینیں واقعی ختم ہیں. میں نے کہا کیا کرنا چاہیے. ان کو علم ہی نہیں تھا, یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ان کو نہیں تھا, کیونکہ MS صاحب نئے آئے تھے, ان کو یہی نہیں تھا پتہ کہ ڈیش بورڈ ہے. ہم نے جب وکٹوریا باول وکٹوریا ہاسپٹل میں دیکھا, وہاں 3.5 لاکھ فلمیں پڑی تھی. میں نے کہا ان کو صرف لکھنا ہے کہ 50,000 فلمیں مجھے بھیج دو, کل آ جائیں گی, اور اگر نہیں آتی تو مجھے بتاؤ. تو اس لیے ہم نے تو ڈیش بورڈ بنایا ہے کہ اگر اسٹینٹ PIC میں ہے اور وہاں نہیں ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ خود بخود بورو کر سکتے ہیں. ہم نے الاؤ کر دیا ہر ہاسپٹل کو کہ وہ خود LC کھول دے, ہمارے پہ مت ریلائی کرے. خود BOP سے ہم نے 0 مارجن پہ ان کو, ان کے پریزیڈنٹ سے بات کر کے ان کو دیکھیں, اداروں کو ہم خود مختار کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے پہ نہیں ڈیپینڈنٹ ہو. اور ہم نے کیا, اس طریقے سے کیا اس کے بورڈ کو کہ وہ جو چاہیں خود کریں, ہم ان کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو ہمارے کہنے پہ نہیں سارٹ ہو رہی, ہمارے پاس اسٹینٹس وافر موجود ہیں. آخری کویشچن کر لیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ کام بڑی نیک نیتی سے کیا ہوگا, یہ والا سہولت کارڈ کو کنٹیل کرنے کا, لفظ کنٹیل ہے. لیکن ایک بڑا خوفناک امپریشن آج سے 4 ماہ پہلے ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کی رہنما نے اپنی گفتگو کے ذریعے کریٹ کیا 4 ماہ پہلے. آپ تو آج کہہ رہے ہیں کہ صحت سہولت کارڈ بند کیا جائے. اگر صحت سہولت کارڈ بند نہ ہوا تو ایک جماعت کو اس کا فائدہ پہنچے گا. آپ کا بڑی نیک نیتی سے کیا گیا کام امپریشن یہ دیتا ہے کہ وہ جو خاتون رہنما ہے جس کی خواہش پہ, جس نے 4 ماہ پہلے کہا تھا کہ اگر یہ بند نہ ہوا کارڈ تو ہمارا, انہوں نے بھی اسی وجہ سے کہا تھا کہ جس برے طریقے سے یہ مس یوز ہو رہا ہے اور اربوں روپے کھا رہے ہیں لوگ, اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ جس طرح اس سہولت کو استعمال کر رہے تھے,
आपको डॉक्टर साहब ने तफसील बताई है और बंद नहीं कर रहे, हम हरगिज बंद नहीं कर रहे, मैं इसी बार वजह बार से कह रहा हूँ, लेकिन सारा वो इलाज रह रहा है। बंद नहीं किया गया, बंद नहीं किया गया। लाहौर में निगरां वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर और वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि सेहत कार्ड स्कीम 2015 में नवाज शरीफ के दौर में शुरू हुई थी और सेहत कार्ड के हवाले से मीडिया पर कुछ गलत खबरें चल रही हैं। पिछले दौर में सेहत कार्ड के नाम पर माफिया बन गया था और निगरां हुकूमत ने फैसला किया है कि सेहत कार्ड पर झंडा लगाने की ज़रूरत नहीं। निगरां हुकूमत सेहत कार्ड को ख़त्म नहीं कर रही है, अब शनाख्ती कार्ड ही सेहत कार्ड बन चुका है। और उनका कहना था कि नवाज शरीफ के दौर में ये सेहत कार्ड स्कीम सिर्फ गरीबों के लिए थी।